كتاب الله ترقدنا له وتنل عظيم الأجر والغفران المروي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اس نے حج ادا نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. قرآن میں بھی اسی طرف اشارہ ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو جو حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تو یہ ایک طرح سے مسلمان کہلانے کے قابل نہیں. اس لیے حج کی فرضیت جب ہو جائے تو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس میں کوئی برائی کا کام نہیں کیا، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، تو وہ حج سے ایسا پاک و صاف لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ بچہ جو آج پیدا ہوا اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن قید لگائی ہے شریعت نے کہ نہ اس نے کوئی نافرمانی کا کام کیا اور نہ کوئی فحش کام کیا، نہ کوئی فحش بات کی. وَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جو اس سے پہلے اس نے گناہ کیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا حاجی یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا وفد ہے، اور اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ اس کا اکرام کرے. اور اس کا اکرام یہ ہے کہ جب وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے. وہ کسی کے حق میں سفارش کرے مغفرت کی تو اس کی سفارش قبول کی جائے. تو یہ حج کے فضائل ہیں، اور قرآن و حدیث میں بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں حج کے بارے میں. ان سب فضائل کو حاصل کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی جس کو حج مبرور حاصل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے جنت کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کی شرائط بتائی گئی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حج وہ ہے حج مبرور جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں کوئی دکھاوا، کوئی شہرت، کوئی نام و نمود یا کوئی اور مقصد نہ ہو کہ حج کے نام پر تجارت کے لیے جا رہے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ حج کریں گے تجارت کی نیت سے، مالدار لوگ، فقیر لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، اور علماء حج کریں گے شہرت اور ناموری کے کہ اس نے اتنے حج کیے ہیں. تو نیت خالص ہو تو وہ حج مبرور ہے. اسی طرح سے حج مبرور وہ کہلاتا ہے جو پورے آداب کے ساتھ کیا جائے، کہ جو طریقہ ہے حج کا اور جو آداب بتائے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے. اسی طریقے سے حج مبرور وہ ہے کہ جس میں کوئی فسق نافرمانی کی بات نہ ہو، کوئی برائی کی بات نہ ہو، کوئی فحش بات نہ ہو. تو یہ حج مبرور ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کو حج مبرور بنائے تاکہ جب وہ واپس آئے تو اس کے سارے فضائل اس کو حاصل ہوں. ایک بات اور یاد رکھیے، قرآن و احادیث میں جو حج کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ ترغیب کے لیے. مسائل بیان کیے جاتے ہیں حج کو سیکھنے کے لیے تاکہ ہمارا حج صحیح ہو جائے، اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ حج کی ترغیب ہو، ہر رکن ادا کرنے میں آدمی ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرے، تو اس لیے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ساری فضیلتیں ہمیں اس وقت حاصل ہوں گی جب کہ ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے. اگر یہ ہماری عبادت قبول نہ ہوئی، جیسے کہ نماز کے بارے میں بھی اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو صحیح طرح سے ادا نہ کی جائے عبادت تو وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی.
رد کر دی جاتی ہے، تو فضائل اسی وقت کام آئیں گے جب کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول بھی حاصل کر لے۔